السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک داستان۔ آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک ایسے دور میں جہاں انسانیت اپنی راہ سے بھٹک چکی تھی، جہاں سچ کو جھٹلا دیا گیا تھا اور باطل کو سچ بنا لیا گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگوں کے دل سخت ہو چکے تھے اور ان کی زندگی سے اللہ کا ذکر مٹا دیا گیا تھا۔ شہر آباد تھے، لوگ ترقی کر چکے تھے مگر روح سے خالی تھے۔ بت پرستی عام ہو چکی تھی اور لوگ پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے تھے، انہیں اپنا مددگار سمجھتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب اللہ نے اپنی رحمت سے ایک رہنما بھیجا، ایک نبی جو انہیں پھر سے سیدھا راستہ دکھائے۔ یہ کہانی ہے صبر کے انتہا کی اور اللہ کے عذاب کے حقیقت کی۔ یہ کہانی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، اللہ کے عظیم نبی جو اپنی قوم کے لیے رحمت بن کر آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر ان کی قوم نے ان کی بات کو مذاق بنا لیا۔ لوگ ہنسنے لگے، ان کا مذاق اڑانے لگے، انہیں جھٹلانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صرف دن میں نہیں، رات کے اندھیروں میں بھی دعوت دی، چھپ کے بھی سمجھایا اور کھلے عام بھی، ہر طریقے سے، ہر انداز سے، مگر ان کی قوم اور زیادہ دور ہوتی چلی گئی۔ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے کپڑوں سے چہرے چھپا لیتے تاکہ سچ ان تک پہنچ ہی نہ سکے۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ ضد تھی، یہ تکبر تھا۔ سال گزرتے گئے، 10 سال، 100 سال اور پھر صدیاں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی مگر ایمان لانے والے بہت کم تھے، یہاں تک کہ ان کا اپنا بیٹا بھی ایمان نہ لایا۔ اور جب زمین پر فساد حد سے بڑھ گیا تب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ زمین پر کسی کافر کو زندہ مت چھوڑ۔ یہ دعا کسی غصے میں نہیں تھی، یہ حق کے لیے تھی، یہ انصاف کے لیے تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اور حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، ایک کشتی بناؤ زمین کے بیچ میں جہاں آس پاس پانی کا نام و نشان بھی نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ لوگ گزرتے اور ہنس کر کہتے، یہ کیا کر رہے ہو، ریگستان میں کشتی؟ مگر نوح علیہ السلام اللہ کے حکم پر یقین رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جو اللہ چاہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ آخر وہ وقت آ گیا، آسمان پر بادل چھا گئے، زمین سے پانی ابل پڑا، برسات شروع ہوئی اور پھر طوفان بن گئی۔ آسمان بھی رو پڑا اور زمین بھی، ہر طرف پانی ہی پانی۔ اللہ نے فرمایا، ہر مخلوق کا جوڑا کشتی میں لے لو اور اپنے ایمان والوں کو بھی۔ کشتی چل پڑی، لہروں کے درمیان پہاڑوں جیسی موجیں، اور اسی وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ آ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ مگر اس نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور پھر ایک لہر آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ یہ صرف طوفان نہیں تھا، یہ اللہ کا عذاب تھا جو حق کے جھٹلانے والوں پر آیا۔ اور پھر حکم ہوا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان رک جا۔ پانی اترنے لگا، کشتی ایک پہاڑ پر رک گئی، اور یہاں سے انسانیت کا نیا سفر شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی نئی زندگی کی طرف بڑھے۔ یہ کہانی صرف ایک طوفان کی نہیں، یہ کہانی ہے صبر کی، یقین کی اور اللہ پر توکل کی۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ سچ بولنا کبھی چھوڑنا نہیں، چاہے دنیا ساتھ دے یا نہ دے، اور جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔
آج بھی جب انسان گمراہی میں کھو جاتا ہے تو نوح علیہ السلام کی دعوت اسے پھر سے راستہ دکھاتی ہے۔ اس لیے یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ ایک زندہ پیغام ہے ہر اس انسان کے لیے جو سچ کی تلاش میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے، صبر کبھی ضائع نہیں ہوتا اور اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسلامک داستان کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔